من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، میں شکر گزار ہوں سنی فاؤنڈیشن کا اور سنی فاؤنڈیشن کے سربراہ عمران چودھری صاحب کا کہ انہوں نے آج کی اس انتہائی باوقار علمی اور فکری مجلس میں مجھے شمولیت کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ یہاں اس وقت علماء کی ایک کہکشاں ہے اور میں ایک علوم اسلامیہ کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ بہت ہی وسیع تر موضوع ہے۔ میں اپنی بے بذاتی کے اعتراف کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ اصحاب فکر و دانش نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ طوطیوں نے، قمریوں نے، اندلیبوں نے، سب نے مل کر لوٹ لی ہے طرز فغاں میری۔ حضرات محترم امداد الکرم اور حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ضیاء القرآن، یہ آج کی گفتگو کا زیادہ تر موضوع رہی۔ حضرات، ہر دور کا مصنف اور مؤلف اپنے دور کے حالات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے، یقینی امر ہے۔ اس سے کوئی مفسر، محدث، کوئی متکلم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، حالات اس کا پیچھا کرتے۔ جس زمانے میں اردو زبان میں تفسیر کا آغاز ہوا، وہ دور عقلیات کے اعتبار سے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کا دور تھا۔ اس دور کی اردو تفاسیر، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ہوں، اس دور کی زیادہ تر تفاسیر کا تعلق علم کلام سے۔ پھر جب انگریز برسر اختیار آ گیا تو اس دور میں مسلمانوں کو آئلی قوانین، اپنے خاندانی مسائل کے حل کے لیے عدالتوں کے قیام اور قضات کی تربیت کا اہتمام شروع ہوا، تو مفسرین بھی اس جانب متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی تفاسیر میں فقہ پر کھل کر بات کی، اور اس دور کی لکھی جانے والی تفاسیر فقہی تفاسیر کہلائیں۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا حضرات، جب پھر کلامیوں نے اور وہ لوگ جو دلوں سے حب رسول کے نقوش کو مٹانا چاہتے تھے اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہوئے، تو اس دور کے مفسرین نے پھر عشق و مستی کے جذبات میں ڈوب کر عشق کے قلم سے اور محبت کی روشنائی سے
محبت رسول کا درس اپنی تفاسیر میں دیا، اور ان تفاسیر میں اگر کوئی سرخیل تفسیر ہے، کوئی تفسیر قیادت کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ تفسیر ضیاء القرآن ہے۔ اور مجھے کہنے میں قطعاً تامل نہیں کہ حضرات محترم جس طرح پیرزادہ صاحب کی شخصیت اپنے مرشد کا عکس جمیل ہے، بالکل اسی طرح ان کی تفسیر امداد الکرم اپنے مرشد کی تفسیر ضیاء القرآن کا عکس جمیل ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ آتا ہے تو حضرات مجھے وہ وجد کرتا ہوا نظر آتا ہے، خوشبوئیں پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس وقت کے جو کلامی مسائل تھے حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر طنز کے اور تشنیع کے، بغیر کسی کو مخاطب کیے، بغیر کسی پر انگشت ترازی کے، انتہائی شر و بس کے ساتھ لیکن انتہائی احتیاط اور حزم کے ساتھ پیش فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے ناقدین اپنی تمام تر ناقدانہ بصیرت کے باوجود حضرت پیر صاحب کو اپنی تنقید کا ہدف نہیں بنا سکے، اور میں نے بڑے اسٹیج پر ان کی مخالف فکر رکھنے والوں کو ان کی شان میں رطب اللسان دیکھا ہے۔ حضرات محترم، یہی کیفیت میں نے امداد الکرم میں دیکھی۔ پیرزادہ صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مجھے پاکستان بھجوا دی تھی، اور میں نے اسے جستا جستا دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں کئی موقعوں پر اسے پڑھتے ہوئے اٹھا اور میں نے ضیاء القرآن کو نکال کے دیکھا کہ پیر صاحب کی جھلک امداد الکرم میں کہاں نظر آتی ہے، تو مجھے یہ لگا کہ امداد الکرم ضیاء القرآن ہے اور ضیاء القرآن امداد الکرم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پیر صاحب نے وہ کتاب پاکستان میں بیٹھ کر لکھی اور پاکستان کے معروضی حالات کو سامنے رکھ کر لکھی، اور پاکستان کے فکر و دانش رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات جنم لے رہے تھے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے لکھی۔ اور پیرزادہ امداد حسین صاحب نے وہ کتاب امداد الکرم برطانیہ میں بیٹھ کر لکھی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں، پورے شرع صدر کے ساتھ اور جمعیت خاطر کے ساتھ کہتا ہوں کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والا کوئی نوجوان جس کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہو وہ امداد الکرم کو اٹھا کے دیکھے تو وہ اپنا جواب اس میں پائے گا۔ اس لیے کہ اس پیرزادہ صاحب نے برطانیہ کے رہنے والے نوجوان کے ذہن کو پڑھ کر ہر سوال کا جواب دینے کی انتہائی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ میں اس پر دل کی گہرائیوں سے حضرت پیرزادہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اگر روز محشر رب نے مجھ سے پوچھا کہ قاضی ہماری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا۔ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ لیکن پورے آہنگ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی روز محشر حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب سے سوال ہوا کہ کرم شاہ میری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا لائے ہو، تو وہ بلا تأمل پیرزادہ امداد حسین کو پیش کر دیں گے،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.